اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، رات کو ہم نے 12ویں تراویح میں 14ویں سپارے کا آخری ربع اور 15واں سپارہ مکمل سنا۔ اس کی اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 یہ جامع الاحکام میں سے ہے، جسے ہر خطبے میں تقریباً پڑھا جاتا ہے، اور اس میں فرمایا اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، بے حیائی، برائی، سرکشی سے روکتا ہے، تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسم کھا کر توڑنے سے منع فرمایا۔ دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا گیا، اور فرمایا ان لوگوں کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو سود کاٹتی ہے پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے ضائع کر دیتی ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا دنیا کے حقیقی ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو، دائمی اپنی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کی بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں چلتا، اپنے دوستوں اور مشرکوں پہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانے کے خلاف کفار کی عرضہ سرائی کا ذکر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے۔ آیت نمبر 103 میں بتایا جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ ترین درجے کی فصاحت و بلاغت کے حامل قرآن کا معجزہ کفار مکہ کے سامنے پیش ہوا اور وہ اس کے بار بار چیلنج کا جواب نہ دے سکے، تو کہنے لگے کہ ان کو کوئی بشر یہ قرآن، یہ کلام سکھاتا ہے۔ تو قرآن کا اس دلیل کی کمزوری کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے، اور جس شخص کی طرف انہوں نے نسبت کی کہ اس نے حضور کو قرآن سکھایا وہ تو اجمی ہے، وہ تو غیر عربی ہے، تو اس نے کیسے عربی زبان میں حضور کو قرآن سکھا دیا۔ آیت نمبر 106 میں ایک حکم بیان ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے اور کفار اسے قتل کرنے کی دھمکی دیں، کلمہ کفر کہو ورنہ تمہیں مار دیں گے، تو قرآن کا عظیمت تو یہ ہے وہ جان دے دے، کلمہ کفر نہ کہے۔ لیکن ہر بندہ اتنا بہادر نہیں ہوتا، تو اللہ نے یہ کمزور بندوں کو رخصت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر دل مطمئن ہے اللہ کی توحید پر، بندہ زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی دے تو جائز ہے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ بستی بے خوف و خطر تھی، ہر طرف اطمینان تھا، ہر جگہ سے بستی والوں کے لیے کشادہ روزی آتی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بھوک اور خوف طاری کر دیا۔ آیت نمبر 114 میں اللہ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق سے کھانے کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ کریم نے 4 محرمات قطعیہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے، حلال اس کے پاس نہیں ہے، جان جا رہی ہے، تو وہ بقدر ضرورت تھوڑا سا حرام کھا کے جان کو بچا سکتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں خود ساختہ حلال و حرام کے قوانین مقرر کرنے کی مذمت بیان ہوئی۔ آیت نمبر 119 میں ایک بار پھر اس رعایت کا بیان ہوا کہ اگر بندہ ندانی میں گناہ کر لے اور پھر اسے توبہ، اسے احساس ہو گناہ کا، پھر وہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ صرف معاف نہیں کرتا، قرآن کا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 120 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کریمہ کا بیان ہوا کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم تھے، شرک سے رکنے والے تھے، اللہ کی نعمت کا شکر کرنے والے تھے۔
تو یہ ان کی صفات اللہ نے بیان کر. اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. آیت نمبر 125 میں اللہ نے دعوت اسلام کے اسلوب کو بیان کیا کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث کسی سے کرنا پڑے وہ بھی اچھے طریقے سے کرو، جاہلوں جیسی بحث نہ کرو، گالم گلوچ وغیرہ. پھر ہم نے 15واں سپارہ سنا، سورہ بنی اسرائیل سے یہ سپارہ شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کا ذکر ہے. تو معراج کو عربی میں اس کو رات کی سیر کو اسراء بھی کہتے ہیں، اس لیے صورت کا نام اسراء بھی ہے، بنی اسرائیل بھی ہے. اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کے عظیم معجزہ معراج کو بیان کیا. اللہ نے اپنی توحید پر دلائل دیے، مشرکین کا رد کیا، قرآن کی حقانیت کے دلائل، تکریم انسانیت، نماز اور خصوصاً تہجد کی نماز کا بیان ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے واقعہ معراج کا جو پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس کو بیان کیا. آیت نمبر 4 میں بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان کے اوپر جابر لوگ مسلط کر دیے. آیت نمبر 11 میں انسان کی جلد باز فطرت کا ذکر ہے. آیت نمبر 12 میں فرمایا ہم نے رات دن کا نظام، یہ اللہ کی قدرت کی 2 نشانیاں ہیں اور اللہ نے ان کو روشن بنایا. تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو دن کے وقت، اور اللہ نے اس لیے رات دن بنایا کہ تم سالوں کا حساب کر سکو، گنتی کا حساب کرنا آسان ہو جائے. آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہر بندے کو کہا جائے گا اپنا نامہ عمل پڑھ لو، اور آج خود آپ اپنا احتساب کر لو، کون سے گناہ کیا آپ نے، کون سی نیکیاں کی، ہر بندے کے سامنے آ جائیں گی، اور کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب وہاں پہ دے گا. آیت نمبر 18 میں فرمایا جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. استغفر اللہ. آیت 19 میں فرمایا جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اور آخرت کے لیے وہ تیاری کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا. سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا کہ آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت دنیا سے کہیں زیادہ ہے. آیت نمبر 23 میں اللہ نے والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا یہ 2 آیات بندہ اگر غور سے پڑھ لے کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے. اللہ میں حبیب تیرے رب نے یہ حکم دی ہے اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو قرآن کہتے ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور جب بھی ماں باپ سے بات کرو بڑی نرمی سے بات کیا کرو، تواضع ان کی ساری سے پیش آؤ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. سبحان اللہ. آیت نمبر 29 میں اللہ نے بڑے اہم احکام یہاں پہ بیان فرمائے. خرچ کرنے میں بخل، حرص، فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرو، مباح کاموں میں اعتدال سے خرچ کرو، ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہیں رزق دینے والے. تو یہ کہنا بچے 2 ہی اچھے، یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے. تیسرا حکم زنا کو اللہ نے منع کیا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے. قتل ناحق کی ممانعت فرمائی گئی، میں قصاص لینے میں بھی تم نے اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا. یتیم کا مال کھانے سے منع کیا گیا اور کہا گیا جب یتیم بچہ بالغ ہو جائے تو سرپرست اس کا مال اس کے حوالے کر دے. وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. ناپ تول میں کمی سے منع کیا گیا، اور میں جس چیز کا علم تمہیں نہیں اس کے درپے نہ ہو جاؤ. کان، آنکھ، دل، ہر شے کے بارے میں سوال ہوگا. تکبر اور غرور سے چلنے سے قرآن نے منع کیا، شرک سے منع کیا گیا.
اور یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی اس کی کامیابی ناکامی کا معیار نہیں۔ اللہ بعض اوقات پیسہ رزق زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے اور کبھی رزق میں تنگی لا کے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ آیت نمبر 40 میں کفار مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا گیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 44 میں بیان فرمایا 7 آسمان زمینیں اور جو بھی ان کے درمیان ہے سب اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے منکرین آخرت کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے جب ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی ہمیں قبروں سے کیسے زندہ کیا جائے گا؟ رب نے فرمایا وہ پروردگار جو سابقہ مثال سے پہلے آدم کو پیدا فرما سکتا ہے وہ تمہیں ہزاروں سال بعد قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے بھی اٹھا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 52 میں اچھی بات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اگلی آیت میں کہ باطل معبودوں کے بارے میں اور ان کو پوجنے والوں کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ آیت نمبر 61 میں ایک مرتبہ پھر فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کا بیان ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا گیا کہ جب یہ کفار مشرکین سمندر میں پھنس جاتے ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ ان کی مصیبت دور کرتے پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم آیت نمبر 70 میں اولاد آدم کی کرامت بزرگی کا بیان کیا، ہم نے اولاد عالم کو ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کریم نے آیت نمبر 78 میں اللہ نے اشارتاً 5 نمازوں کا حکم دیا، فجر کی فضیلت کو بیان کیا، نماز تہجد کی ترغیب دلائی گئی اور رسول پاک کے مقام شفاعت کے اوپر فائز کرنے کا بیان ہے۔ پھر اللہ کریم نے انسان کی فطرت کا ذکر کیا، وہ نعمتوں پہ ناشکری کرتا ہے اور مصیبت کے اوپر گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 88 میں فرمایا اگر قرآن کے اوپر تمہیں شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، اس جیسی کوئی صورت کوئی آیت پیش کر کے دکھاؤ، لیکن آج تک کفار مشرکین اس کا جواب نہیں دے پائے۔ کفار مشرکین جو طرح طرح کے مطالبات رسول پاک سے کرتے قرآن نے ان کا بھی جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو 9 معجزات دیے اللہ نے یہاں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر ہم نے سورۃ الکہف سنی، یہ بڑی پیاری ہے جی سورت، اس میں اللہ کریم نے قرآن کی حقانیت اصحاب کہف کا ذکر کیا اور قرآن کی حقانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر کا بڑا پیارا واقعہ، ذوالقرنین، آدم ابلیس کے قصے اللہ نے بیان کیے جس میں بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں حفظ کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے، مومنین کا ذکر بھی کیا اور اللہ کریم نے اس کی آیت نمبر 9 میں اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ یہ چند ایک نیک نوجوان تھے جن کو اللہ نے عقیدہ توحید کے اوپر ثابت قدم رکھا، لیکن قوم ان کی مشرک تھی، ایک ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط تھا اور جب لوگ ان کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے شر سے بچنے کے لیے کہ ان لوگوں نے چند تھے لوگ انہوں نے پھر غار کے اندر پناہ لے لی اور دعا کی یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ رب نے اصحاب کہف کے اوپر نیند کو طاری کر دیا اور 309 سال تک وہ اس غار میں سوئے رہے اور اللہ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ ان کے دائیں جانب رہتی، اندر نہیں آتی، اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان اصحاب کہف کی ان کے کروٹ کو پہلوؤں کو بھی خود بدلتا رہا تاکہ یہ روشنی حرارت ہوا ان تک جاتی رہے اور ان کے بدن زخمی نہ ہو جائیں۔ اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ کے اوپر پاؤں پھیلا کے بیٹھا رہا اور پھر
قرآن نے مختلف 5 انداز 5 مرتبہ قرآن نے اس کتے کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وہ رہا. اور بعض علماء نے لکھا اصحاب کہف کا کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ نیک بندوں کی صحبت اگر کتا بھی اختیار کرے اللہ اسے محروم نہیں کرتا. ہم تو حضور کی امت ہیں. اگر ہم اولیاء کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے، صحبت میں رہیں گے، انشاءاللہ ان کی برکت سے ہم بھی بخشے جائیں گے. اور یہاں پہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا، اللہ نے اس کو عزت انسانوں جیسی دے دی. لیکن حضرت نوح کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا تو خاندان نبوت بھی اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ راجح قول یہ ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 7 تھی، 8واں ان کا کتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اللہ کریم کی شان دیکھیں، 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو پوچھا کتنا عرصہ ہم زندہ رہے، یہاں پہ سوئے رہے. کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا دن کا بھی کچھ ہی، حالانکہ 309 سال وہ سوئے رہے غار کے اندر. پھر انہوں نے ایک چاندی کا سکہ تھا، کسی کے پاس کہا جا کے کچھ کھانا لاؤ، ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے. جب کھانا لینے گیا تو پھر پتہ چلا یہ تو سینکڑوں سال پہلے کا سکہ ہے. اور پھر اللہ جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ وہاں پہ آئے اور پھر ان اصحاب کہف کے اوپر اللہ نے دوبارہ موت ان کو عطا فرما دی. اور پھر لوگوں نے کہا جی ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے تاکہ یہ نشانی باقی رہے کہ اللہ چاہے تو 309 سال تک صلح کے زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کے بعد موت آتی ہے. تو پھر یہ پورا واقعہ ہے. تو اللہ کریم نے آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ مکے کے بڑے سرداروں نے رسول پاک سے کہا تھا ہم آپ کی بات سنتے ہیں لیکن غریب صحابہ کرام کو اپنے سے دور کریں. یہ صہیب رومی، یہ بلال وغیرہ، خباب وغیرہ، ان کو دور کریں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. ہماری شان کے خلاف ہے کہ آپ کے پاس غریب صحابہ ہیں. تو اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو فرمایا حبیب ان غریب صحابہ کو اپنے سے دور نہیں کرنا. یہ میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت کتنی ہے. سرداروں مالداروں کی مرضی ہے وہ آپ کا کلمہ پڑھے نہ پڑھیں. ان صہیب رومی، خباب اور بلال کو اپنی بارگاہ سے دور نہیں کرنا. تو کتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں غریب جو سچے ایمان والے ہوں، حضور کے غلام ہوں، ان کی شان امیروں سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. یہ سارے واقعات یہاں پہ آئے. ذات محترم اس سورت کے کہف کے آخر میں بڑا پیارا واقعہ شروع ہوا اور اسی کے اوپر سپارے کا اختتام ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھنے کے لیے حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تھے اور راستے میں آپ نے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ. خادم نے کہا جہاں پہ ہم نے پناہ لی تھی چٹان میں وہاں پہ مچھلی جو ہمارے پاس تھی وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی. فرمایا وہیں وہ اللہ کا بندہ موجود ہوگا. وہاں پہنچے، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا جی میں آپ کے پاس تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتا ہوں. حضرت خضر نے کہا جی کیوں؟ کہا جی اللہ نے آپ کو خاص علم دیا ہے، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں، اس سے مجھے فائدہ ہو. تو آپ نے کہا پھر آپ نے بولنا نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت خضر سے شان زیادہ ہے، لیکن اللہ نے بعض چیزیں ان کو خاص طور پہ عطا کی تھیں. تو پھر آپ نے ان کے صحبت میں رہے اور جانے لگے. کشتی کے اوپر بیٹھے تھے حضرت موسیٰ اور خضر. تو حضرت خضر نے کشتی کا اس کا پھٹا توڑ دیا. کشتی سے نئی حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہوا. کہا جی کیوں آپ نے توڑا؟ یہ غریب بندہ ہے جس کی کشتی ہے. فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ تم سے صبر نہیں ہوگا. کہا نہیں جی ایک موقع اور دیں، اب میں دوبارہ اعتراض نہیں کروں گا. تو پھر وہ آگے جا کے انہوں نے بچوں کو دیکھا تو ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ پھر بولے، کہا آپ نے کیوں اعتراض کیا؟ کہا جی اب نہیں ہوگا. یہاں تک واقعہ. کل انشاءاللہ ہم اگلا یہ واقعہ 16ویں پارے میں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے، سنیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.